کامیابی مل جائے گی. خدا کے ایک حکم سے کہہ دیا گیا کامیاب ہو جاؤ تو کامیاب ہو گیا. خدا کے ایک حکم سے کہہ دیا جائے گا ناکام ہو جاؤ تو ناکام ہو جائے گا. کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار میرے دوستو اللہ نے ایمان اور عمل پر رکھا ہے. کدھر رکھا ہے؟ ارے بولو کدھر رکھا ہے؟ ایک طرف ایمان میں پکے ہو جائیں, عبادت میں سچے ہو جائیں, اخلاق کے اچھے ہو جائیں. ان تین باتوں میں پورا دین آ گیا. کیا آ گیا؟ پورا دین آ گیا, پوری شریعت آ گئی, پورا طریقہ آ گیا, پورا دین آ گیا. سمجھے؟ حقوق العباد بھی آ گئے اور حقوق اللہ بھی آ گیا. ساری چیزیں اللہ نے اس میں رکھ دیا ہے. دنیا کی کامیابی میرے دوستوں دھوکا ہے. یہ دنیا کی زندگی سراسر دھوکا ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. لیکن اس کا دھوکا کب کھلے گا؟ جب موت آئے گی. کیا آئے گی؟ ارے کیا آئے گی؟ موت آئے گی تو دھوکا کھل جائے گا. میں نے غلط کیا ہے, میری زندگی غلط گزری ہے, میں نے اللہ کے خلاف زندگی گزاری ہے, اللہ کے نبی کے خلاف زندگی گزاری ہے, خدا کے حکموں کے خلاف زندگی گزاری ہے. اب اس کو نظر آ جائے گا. اس وقت میں چیخے گا, چلائے گا اور کہے گا رب ارجعون, اے اللہ میں واپس کر دے. تو اللہ تعالیٰ ڈانٹیں گے, اللہ تعالیٰ ڈانٹیں گے بالکل بات مت کرو, بالکل بات مت کرو. ہم نے تم کو موقع دیا, تمہارے پاس انبیاء اور رسول بھیجے, تمہارے پاس داعیوں کو بھیجا, دین کی دعوت محنت کرنے والے جماعت والوں تبلیغ والوں کو بھیجا, لیکن تم نے ان کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا. اپنی بات پر اکڑتا رہا, اپنے مال پر اکڑتا رہا, اپنی شخصیت پر اکڑتا رہا, اپنے مال متا پر ہنستا اور کھیلتا رہا. آج تم آیا ہے تو اب تم موت کا مزہ اور قبر کا مزہ دیکھے گا. اس لیے میرے عزیزوں اور دوستو, جو محنت اللہ نے ہمیں دی ہے ہم اس کو غنیمت سمجھیں اور اس کو کام میں لائیں. کہاں لائیں؟ کام میں لائیں. یاد رکھنا, آگے فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا وہ بدترین آدمی ہے, میری امت کا وہ بدترین آدمی ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے خاطر اپنی آخرت بگاڑ دے, اپنی آخرت بگاڑ دے. سوچو آپ, ہم محنت کس کے لیے کر رہے ہیں؟ بینک بیلنس کس کے لیے کر رہے ہیں؟ جھوٹ ہم کس کے لیے بول رہے ہیں؟ رشوت ہم کس کے لیے لے رہے ہیں؟ دھوکہ ہم کس کے لیے دے رہے ہیں؟ ظلم ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ذرا سوچو. یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم کو اللہ کی نعمتوں سے محروم کرتی ہے, خدا کی رحمت سے محروم کرتی ہے, اللہ کی مدد سے محروم کرتی ہے. اس لیے اپنے آپ کو ہمیں میرے دوستوں ساری لغویات سے اور تمام خواہشات سے اور تمام منکرات سے اور تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے جس دن ہم بچ جائیں گے اس دن ہم پر آخرت کھل جائے گی. کیا کھل جائے گی؟ آخرت کھل جائے گی. جو دنیا کے طالب ہیں ان پر آخرت نہیں کھلتی. سمجھے؟ جو دنیا کے طالب ہیں ان پر آخرت نہیں کھلتی. آخرت تو ان پر کھلے گی جو دین کے طالب بنیں گے, جو ایمان کے طالب بنیں گے, جو آخرت کے طالب بنیں گے, جو اللہ سے ڈرنے والے بنیں گے, خدا کے حکموں کی طرف پیدا ہوگی. اللہ ان پر آخرت کھولتے ہیں, ان پر جہنم کھول دیتے ہیں, ان پر جنت کھول دیتے ہیں. کن پر؟ جو آخرت کے طالب ہوتے ہیں. اس لیے میرے دوستوں فرمایا گیا الدنیا جیفتن وطالبها کلاب, دنیا مردہ ہے اور اس کے طرف کرنے والے کتا. سوچو, دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے, آپ کے چند صحابہ کے ساتھ تھے. ایک کوڑے کٹکر پر دیکھا ایک بچہ, بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہے, سو رہا ہے, اس میں کیڑے مکوڑے رینگ رہے ہیں. آپ وہاں کھڑے ہو گئے اور صحابہ سے فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس بکری کے مرے ہوئے بچے کو خریدنے کے لیے تیار ہے؟ صحابہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خریدنا تو بہت بڑی بات ہے, بڑی دور کی بات ہے. اگر آپ مفت میں بھی دیں گے کوئی ہم میں سے لینے کے لیے تیار نہیں. فرمایا جس طرح تمہارے نزدیک اس بکری کے مرے ہوئے بچے کی کوئی قیمت نہیں ہے, ایسی اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں. جب سے اللہ نے بنایا ہے تب سے دنیا کو دیکھا نہیں. یاد رکھنا, یہ دنیا دیکھنے کی جگہ نہیں ہے, یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے, یہ دنیا مسکن بنانے کی جگہ نہیں ہے, یہ دنیا محبت کرنے کی جگہ نہیں ہے, یہ دنیا میرے دوستوں مقصد کے لیے نہیں ہے. یہ ختم ہونے والی ہے,
اور ہم بھی ایک دن ختم ہو جائیں گے. یہ سب فانی ہے. فانی پر کامیاب نہیں ہوگے, باقی رہنے والی پر کامیاب ہوگے. دنیا فانی ہے, مٹنے والی ہے, ختم ہونے والی ہے. نہ چاند رہے گا, نہ سورج رہے گا, نہ آسمان رہے گا, نہ زمین رہے گی, نہ فرشتے رہیں گے, نہ جنات رہیں گے, نہ انسان رہے گا. کوئی دنیا میں نہیں رہے گا. سب کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا. سب کو موت آئے گی, سب کو موت آئے گی. ایک دن آئے گا, صرف اللہ ہوں گے. کون ہوگا؟ صرف اللہ ہوں گے, اور دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. یاد رکھنا. پھر اللہ اپنی قدرت سے بنائیں گے, اپنی قدرت سے زندہ کریں گے, اپنی قدرت سے آسمان کھڑا کر دیں گے, اپنی قدرت سے میرے میدان مسجد قائم کر دیں گے, سارے انسانوں کو زندہ کر دیں گے اور ایک میدان میں جمع کر دیں گے. یہ سب اللہ کی قدرت ہے. اللہ کی قدرت ہے. بڑی طاقت والے خدا ہیں, بڑی قدرت والے خدا ہیں, بہت کچھ کرنے والے خدا ہیں. اگر ہم نے خدا کو مانا ہے تو صحیح طریقے سے مان جائیں. سمجھے بھائی؟ جس طرح اللہ کی بات کو اللہ کو ماننا ہے, ایسے اللہ کو بات کو ماننا ہے. جس طرح نبی کو ماننا ہے, نبی کی بات کو بھی ماننا ہے. تب یہ ماننا کہا جائے گا, تب اس کو اطاعت کہا جائے گا, تب اس کو فرما بردار کہا جائے گا, تب اس کو مسلمان کہا جائے گا. اب یہ کامیاب ہوگا, دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. لیکن خالی دنیا پر محنت بنایا, دنیا کو مقصد عین بنایا اور دنیا پر اپنے جان مال کو قربان کیا, تو یاد رکھنا یہ تباہی کا راستہ ہے, یہ بربادی کا راستہ ہے. اور خالص دنیا دار بن کے رہنا, اللہ کے حکم سے کوئی مطلب نہیں, خدا کے دین سے کوئی مطلب نہیں, مسجد میں آنے سے کوئی مطلب نہیں, دین کو زندہ کرنے کے کوئی مطلب نہیں, اپنی زندگی کو دینی زندگی پانے کا کوئی مقصد نہیں. ایسا انسان میرے دوستوں جو محنت کر رہا ہے وہ انتہائی ناکامی والی محنت کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی کا نام نفسانیت ہے. کیا ہے؟ ارے بولو کیا ہے؟ نفسانیت اسی کا نام ہے. جس کو سوائے دنیا کے کچھ نہ دکھائی دے, جس کو سوائے دکان کے کچھ نہ دکھائی دے, جس کو سوائے ملازمت کے کچھ نہ دکھائی دے, جس کو سوائے پیسوں کے کچھ نہ دکھائی دے, اس کا نام نفسانیت ہے. اور یہودیوں کا مزاج ہے. کس کا مزاج ہے؟ یہودیوں کا مزاج ہے. یاد رکھنا. او بھائی اللہ والے, ارے بھائی ان کو بیٹھاؤ. کیا بات؟ بیٹھ جاؤ. ارے بس میں 2 گھنٹہ روک لیتے ہو, یہاں 10 منٹ نہیں روک سکتے. اللہ قبول فرمائے, آپ کی مدد فرمائے. اٹھو گے تو بات ادھر سے ادھر چلی جائے گی. ہم لوگ مقرر نہیں ہیں, رٹی رٹائی تقریروں کے کہنے کے عادی نہیں ہے. وہ تو جیسا مجمع ہوتا ہے اللہ اسی بات کہلواتا ہے. سمجھے بھائی؟ اللہ کہلوا رہا ہے, ہم نہیں کہہ رہے ہیں. اللہ ہمیں تمہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے میرے دوستو, دنیا دھوکا ہے. کیا ہے؟ دھوکا ہے. اور جو دنیا پہ محنت کرے گا وہ بھی دھوکے میں ہے. لیکن دھوکا کب کھلے گا؟ جب موت آئے گی. کیا آئے گی؟ موت آئے. اس کو مثال سے سمجھو. ایک آدمی جیل خانہ میں ہے. کہاں ہے؟ سنو غور سے مثال دے رہا ہوں, دنیا کے فانی ہونے کی اور دنیا کے ختم ہونے کی, دنیا کی کامیابی کے دھوکے کی ایک مثال دے رہا ہوں. ایک آدمی جیل میں ہے, رات کو خواب دیکھا کہ مجھ کو جیل سے نکال دیا گیا, مجھ کو رہا کر دیا گیا اور مجھے مالا چڑھایا جا رہا ہے, مجھے شاباشی دی جا رہی ہے, میرے لیے عید منائی جا رہی ہے, خوشیوں کی بوچھار ہو رہی ہے. کوئی پیسے دے رہا ہے, کوئی لڈو دے رہا ہے, کوئی برفی لا رہا ہے. خوشی کا عالم ہے, خوشی کا. اسی میں رات گزری, اتنے میں دیکھا تو اپنے جیل کی کوٹری میں ہے. کہاں ہے؟ ارے بولو کہاں ہے؟ اور رات کو تو دنیا بھر کی ساری باتیں کر رہا تھا اور ساری دنیا کو سمیٹ رہا تھا اور ساری دنیا اس کا استقبال کر رہی تھی. یہ خواب تھا, خواب تھا, اور آنکھ کھلی تو دھوکا ختم ہو گیا. یہ دھوکا تھا, یاد رکھنا. یہ دنیا, یہ خواب اس کا دھوکا تھا. ایک آدمی گھر کے اندر ہے, آرام راحت کے اندر بیچارہ سو رہا ہے. خواب میں دیکھتا ہے پولیس والے آئے اور اس کو پکڑ کر جیل میں لے گئے. اس کی باندھ کر پٹائی کر رہے ہیں. یہ چلا رہا, چیخ رہا ہے اور ان کی معافی مانگ رہا ہے. کیوں مار رہے ہو, کیوں ظلم کر رہے ہو, دیکھو میرے سر سے خون بہ رہا ہے, کسی کو رحم نہیں آ رہا, سب مارتے چلے جا رہے ہیں. اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی تو دیکھا اپنے بسترے پر آرام سے سو رہا. تو یہ خواب دھوکا ہے, یہ خواب. لیکن یہ دھوکا کب کھلا؟ جب آنکھ کھلی. جب آنکھ کھلی. ایسی دنیا کی تمام کامیابی, دنیا کی تمام عزتیں, دنیا کا تمام معلومات اور دنیا کا تمام بلڈنگیں, کوٹیاں, خدا کی قسم اسی وقت
تک ہیں جب تک روح باقی ہے. کیا باقی ہے؟ ارے روح باقی ہے, جسم میں روح ہے. جس دن یہ روح نکلے گی اور موت آئے گی, یہ ساری دنیا دھوکہ نظر آئے گی. چیخے گا, چلائے گا, کوئی چیز سے کام نہیں آئے گی. تو جن لوگوں نے دنیا کو سامنے رکھ کر زندگی گزارا وہ آج تک سارے کے سارے ناکام ہوئے, برباد ہوئے اور ذلت کے گڑھوں میں چلے گئے. مال کے اعتبار سے قارون کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا. کہاں دھسایا؟ زمین میں دھسایا. زمین میں دھسا کر قیامت تک کے لیے ذلیل کر دیا. اور جو مصر کا پانی ہے, گندا نالا پانی ہے, وہ سب اس کے گڑھے میں جا رہا ہے. سمجھے بھائی؟ اور اللہ نے زمین پھاڑی. نمرود فرعون کے لیے, قارون کے لیے زمین پھاڑی تو اس کو زمین میں دھسا دیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے زمین پھاڑی تو زمزم کا کنواں نکال دیا. کیا نکال دیا؟ زمزم نکال دیا, جو ہر بیماری کی شفا ہے. ہر پانی سے جیسے پیاس بجھاتے ہیں میرے دوستوں, سے پیاس بھی بجھتی ہے اور اس سے بھوک بھی دور ہوتی ہے. جو جس نیت سے پیے گا اللہ اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں. تو کرنے والے کون ہیں بولو؟ اللہ ہے. جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ اللہ ہی نے دیا ہے. لیکن اللہ موت کے وقت میں میرے دوستوں بتاتے ہیں کون حق پر ہے, کون ناحق پر ہے, کون دین پر ہے, کون باطل پر ہے, کون سچائی پر ہے, کون بے ایمانی پر ہے. یہ ہر آدمی کو موت پر پتا چلے گا اور یہ دنیا کی دھوکے والی کامیابی اس پر کھل جائے گی. اس لیے ہر ایک کو موت کی تیاری کرنا ہے. اگر موت میں آسانی چاہتے ہو, موت میں اللہ کی مدد چاہتے ہو, موت کے وقت میں خدا کی رحمت چاہتے ہو, موت کے وقت میں رحمت کے فرشتے اترانا چاہتے ہو, موت کے وقت میں شیطان سے اور نفس سے بچنا چاہتے ہو, اس کے لیے اللہ کے نبی نے مختصر سی دعا بتائی ہے. اگر اس کا اہتمام کر لو گے تو موت کی سختی سے حفاظت ہو جائے گی اور موت کے وقت میں اللہ کی مدد آ جائے گی. بولو پڑھو گے انشاءاللہ؟ اب یہ آج ہی سے شروع کر دو. بہت چھوٹی مختصر دعا ہے. اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت. فرمایا روزانہ جو 25 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ موت کی سختی سے بچا لیں گے, موت کی پریشانی سے بچا لیں گے, موت کی ہلاکت سے بچا لیں گے, موت کے اندر دھوکے سے بچا لیں گے, اور اللہ اس کے لیے کامیابی کا, برکت کا, رحمت کا, عزت کا فیصلہ فرما دیں گے. اللہ ہمیں تمہیں میرے دوستو اللہ کے حکموں پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک تو زندگی یہ میں نے بتایا جو دنیا کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری. ایک زندگی ہے اللہ کو سامنے رکھ کر, کس کو سامنے رکھ کر؟ اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر, اللہ کی قدرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارے. اس کے لیے سب سے پہلے ایمان شرط ہے. کیا شرط ہے؟ ارے بولو کیا شرط ہے؟ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ کی صفات پر ایمان لاؤ, اللہ کی قدرت پر ایمان لاؤ, اللہ کے خزانے پر ایمان لاؤ. یہ سب سے پہلے تو اللہ کو مانو. کس کو مانو؟ اللہ حق ہے اور سچ ہے. سمجھے؟ اللہ حق ہے اور سچ ہے. اللہ ہی نے زمین بنایا, آسمان بنایا, چاند بنایا, سورج بنائے, جو کچھ بنا ہوا ہے سب اللہ کا بنایا ہوا ہے. کوئی خود سے نہیں بنا, اللہ نے بنایا. کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. یاد رکھنا. آج دنیا کہتی ہے یہ دنیا آٹومیٹک ہے. نہیں, کوئی چیز دنیا کی آٹومیٹک نہیں ہے. خدا کی قسم اللہ نے بنایا. کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا ہے. دنیا کی کوئی چیز کو نہیں بنا سکتی. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو 3 طریقوں سے استعمال کیا. کتنے طریقوں سے؟ اللہ کی قدرت کے استعمال کی 3 نوعیتیں ہیں. 3 طریقہ ہے دنیا والوں کو سمجھانے کے لیے, دنیا والوں کو بتانے کے لیے, انسانوں کو گہرائی میں اتارنے کے لیے, اللہ کی ذات اور قدرت کو سمجھنے کے لیے اللہ نے اپنی قدرت کو میرے دوستو 3 طریقوں سے بتایا ہے. ایک اللہ کی قدرت کی نوعیت یہ ہے اللہ جو کچھ دنیا میں بنایا ہے اور جتنی شکلیں اور جتنی چیزیں اور جتنے انسان, جتنے جنات, جتنے فرشتے, جتنی کائنات کی شکلیں ہیں ان سب کو اکیلے تنہا اللہ نے بنایا ہے. کس نے بنایا ہے؟ ارے کس نے بنایا؟ یا یہ سمجھو ہر پہلی چیز کو اللہ نے بنایا. کون بنایا؟ پہلا گیہوں اللہ نے بنایا, پہلی بکری اللہ نے بنایا, پہلی بھینس اللہ نے بنایا, پہلا درخت اللہ نے بنایا, پہلی ہر چیز اللہ نے بنایا.
اس کے علاوہ کسی نے نہیں بنایا. پہلا انسان اللہ نے بنایا. کس نے بنایا؟ اپنی قدرت سے بنایا. اور بعد میں آنے والے انسانوں کو میرے دوستو انسانوں سے انسان بنایا. انسانوں سے انسان بنایا. یہ اللہ ہی بنا رہا ہے. تو اللہ کی قدرت کی پہلی نشانی یہ ہے جو کچھ اللہ نے بنایا ہے اپنی قدرت سے بنایا ہے, بغیر کسی کی مدد سے بنایا ہے, بغیر کسی کے سہارے بنایا ہے. جو کچھ بنایا ہے اپنی قدرت سے بنایا ہے. سمجھا؟ اور علماء فرماتے ہیں کائنات کی ساری شکلوں کو تو اللہ نے امر کن سے پیدا کیا. کس سے پیدا کیا؟ امر کن. کن کہہ دیا ہو جا, ہو گئی, ہو جا, ہو گئی. لیکن انسان کو اللہ نے اپنے امر کن سے نہیں پیدا کیا, اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور پوری کائنات کو شامل کیا ہے. پوری کائنات کو, انسان کے جسم میں کائنات کی ہر چیز کا ذرہ رکھ دیا, کائنات کی ہر چیز کا ٹکڑا رکھ دیا, کائنات کی ہر چیز انسان کے جسم میں بھر دیا, انسان کے جسم میں بھر دیا. ذرہ ذرہ کائنات کا انسان میں بھر دیا. اور پھر بڑی خوبصورتی والا انسان بڑا, بڑی اچھی شکل و صورت والا انسان بنایا اور سب سے بہتر بنایا. سب سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جس کو اللہ احسن کہہ دے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں, اس سے بہتر کوئی چیز نہیں, اس سے اچھی کوئی چیز نہیں. لفظ احسن عربی کا آخری لفظ ہے, یاد رکھنا. اس کے بعد کوئی لفظ اس کے آگے نہیں بولا جا سکتا. اللہ نے احسن کہہ دیا. انسان کو میں نے بہت ہی احسن طریقے سے بنایا, بہترین بنایا, اچھا بنایا ہے, خوبیوں والا بنایا ہے, اطاعت والا بنایا ہے, مجاہدے والا بنایا ہے, قربانی والا بنایا ہے, عبادت والا بنایا ہے, اپنے حکموں پر چلنے والا بنایا ہے. ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے. ہر ایک کے اندر اسلام پر چلنے کی, اسلام کے ماننے کی استعداد اللہ رکھ کے بھیجتا. لیکن وہ ماحول کی وجہ سے جس ماحول میں پیدا ہوا ہے وہ اس ماحول کا بن جاتا ہے, اس ماحول کا بن جاتا ہے. اس لیے میرے دوستو اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکریہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان کے گھر پیدا فرمایا اور اللہ نے مسلمان بنا کر میرے دوستو اسلام عطا فرما دیا. بغیر محنت کے اسلام دے دیا, بغیر محنت کے کلمے توحید دے دیا, بغیر محنت کے قرآن دے دیا, بغیر محنت کے حدیث دے دیا, بغیر محنت کے سارا دین اتار دیا. اس لیے آج ہم میرے دوستوں اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ ایمان پر ہم نے کوئی محنت نہیں کیا. جس چیز کی محنت ہوتی ہے, جس پر آدمی کا جان مال لگتا ہے, جس پر آدمی کی صلاحیت استعداد لگتی ہے, اس چیز کی قیمت دل میں آتی ہے. چونکہ ایمان پر ہم نے محنت نہیں کیا. صحابہ سے پوچھو ایمان کی کیا قیمت ہے, حضرت بلال سے پوچھو ایمان کی کیا قیمت ہے, حضرت خبیب بن عرب سے پوچھو ایمان کی کیا قیمت ہے, حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھو ایمان کی کیا قیمت ہے, صحابہ سے پوچھو ایمان کی کیا قیمت ہے. تو آپ کو پتا چلے گا سب سے قیمتی جوہر, سب سے اعلیٰ جوہر, سب سے زیادہ اللہ کو ماننے والا جوہر اور اللہ کی قدرت سے اور ذات سے فائدہ اٹھانے والا جوہر خدا کی قسم ایمان ہے. کیا ہے؟ ارے بولو کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان. صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. پہلے ہم نے ایمان سیکھا اور بعد میں ہم نے قرآن سیکھا. آج میرے دوستو ہر چیز سیکھنے کے لیے مسلمان تیار ہے. نماز نہیں آتی وہ بھائی نماز سیکھ لو, کہتا مولانا دعا کیجیے ضرور سیکھوں گا. سمجھ آ رہی بات؟ قرآن پڑھنا نہیں جانتا, کہا جاتا ہے قرآن پڑھ لو, کم سے کم اتنا سیکھ لو جو نماز میں پڑھا جاتا ہے. کہتا مولانا میں تیار ہوں. مالدار ہے زکات نہیں دیتا, اب اس سے کہا جائے بھائی زکات دے دو تو اس کے لیے تیار. روزہ نہیں رکھتا, اس سے محنت کرو, ملاقات کرو, کہتا ہاں ضرور روزہ رکھیں گے, تیار ہے. لیکن کسی سے کہو مسلمان سے بھائی ایمان میں سیکھ لو, کیا سیکھ لو؟ اللہ کے راستے میں 4 مہینہ دے کر ایمان سیکھ لو, اللہ کی عظمت سیکھ لو, خدا کی قدرت کا یقین سیکھ لو, اللہ کے عوامی پر چلنے کی طاقت سیکھ لو. نکلو اللہ کے راستے میں تو بڑی بڑی آنکھ دکھاتا ہے اور کہتا ہے مجھے کو آپ نے فالتو پایا, میں ہی نکما ہوں جو میرے پاس آئے, میں تو ایمان والا ہوں. میں تو ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا ہے میں بے ایمان نہیں ہوں, میں ایمان والا ہوں. حالانکہ نماز نہیں پڑھتا, نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا, سمجھے,
مال ہے حج نہیں کرتا، اس کے باوجود کہتا میں ایمان والا ہوں. اس لیے محنت کا میدان باقی ہے. محنت کا میدان یاد رکھنا. جس دن یہ کلمہ پڑھنے والا، نماز چھوڑنے والا اور کلمہ پڑھنے والا جس دن زبان سے کہہ دے گا میں ایمان والا نہیں ہوں، محنت کا میدان ختم ہو جائے گا. محنت کا میدان ختم ہو جائے گا. ابھی زبان سے کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں، خدا کی قسم محنت کا میدان باقی ہے. جس دن کہہ دے گا میں مسلمان نہیں ہوں، محنت کا میدان ختم ہو جائے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے جو اس پرفتن دور میں اللہ نے قرن اول کا ہیرا دے دیا. کیا دے دیا؟ قرن اول کا ہیرا دے دیا، بڑا قیمتی جوہر دے دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت، جس محنت پر اللہ ہدایت کے دروازے کھولتے ہیں، جس محنت پر رحمت کے دروازے کھولتے ہیں، جس محنت پر کامیابی کے دروازے کھولتے ہیں، جس محنت پر عزت کے دروازے کھولتے ہیں، جس محنت پر سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، وہ محنت دعوت کی محنت ہے. کس کی محنت ہے؟ دعوت اللہ کی محنت ہے. اللہ کے بندوں میں چل پھر کر اللہ کا تعارف کرانا، اللہ کے بندوں میں چل پھر کر اللہ کی قدرت کو بیان کرنا. میرے دوستو یہ دعوت کی محنت سے آئے گا. کس سے آئے گا؟ دعوت کی محنت سے. اندر کا یقین بنے گا، اندر میں کیفیت بنے گی، اندر میں اللہ کی ذات کا اور قدرت کا استحضار ہوگا. دل کے اندر تمام غیر اللہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ دل سے نکل جائے گا، ایک اللہ دل میں آ جائے گا. اس کے لیے اللہ نے بڑی زبردست قیمتی محنت کرنے اول کا ہیرا ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا. اس لیے اس محنت کو اپنا کام بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ اور یہ دلی والے بھائی، ان کے لیے تو بڑی سعادت ہے، بہت ہی زیادہ خوش نصیبی ہے، بہت بڑی نعمت ہے. خدا نے آپ کے دہلی شہر میں نظام الدین کے اندر اس بنگلے والی مسجد کو سارے عالم کا مرکز بنایا ہے. سوچو، ساری دنیا پیاسی بن کر آ رہی ہے. ہم دلی والے، ان آنے والے ساری دنیا کے میزبان ہیں، ساری دنیا کے آنے والے مہمانوں کے میزبان ہیں. جس طرح صحابہ انصار مدینے میں رہنے والے ساری دنیا کے آنے والے لوگوں کے میزبان بنے، ان کو سکھایا بھی، ان کو پڑھایا بھی، ان کی تربیت بھی کیا اور ان کو کھلایا، ان کو پہنایا اور ان کی تربیت کر کے ان کے علاقوں میں بھیجا گیا. یہ کون کرتا تھا؟ یہ انصار صحابہ کرتے تھے. یہ دہلی والے جتنے مسلمان ہیں جو بنگلے والی مسجد میں آتے ہیں اور جاتے ہیں اور ساری دنیا کا فکر کرتے ہیں، یہ میرے دوستو اس بنگلے والی مسجد کے بھی میزبان ہیں. ہم اپنی ترتیب کو بنائیں اور یہاں ہر وقت دلی کے کام کرنے والے ساتھی، قربانی دینے والے ساتھی، کام کا فہم رکھنے والے ساتھی، کام کو جاننے والے ساتھی، کام کی حقیقت کو سمجھنے والے ساتھی، کام کے اصول آداب جاننے والے ساتھی، یہ اپنی ترتیب بنا کر بنگلے والی مسجد میں پڑاؤ ڈال دیں. کیا ڈال دیں؟ پڑاؤ ڈالیں. آنے والے مہمانوں کو میرے دوستوں استقبال کریں، ان کا دل جیتیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ان کی تربیت کریں، ان کی کمیوں کو دور کریں، ان کی کمزوریوں کو دور کریں، ان کی حاجتوں کو پورا کریں. یہ ہماری ذمہ داری. اس ذمہ داری کو ہم پورا کریں گے. یاد رکھنا اللہ آپ کی کچھ نسلوں کے لیے کامیابی کا، کامرانی کا، روزی کا فیصلہ فرمائیں گے. نسلوں تک کے لیے کامیابی ہوگی. اس لیے میرے دوستو ہم خالی نظام الدین میں آنے جانے والے نہ بنیں، بلکہ نظام الدین کے عالمی تقاضوں کو لینے والے بنیں اور اس کو پورا کرنے والے بنیں. اور اس نظام الدین کی مرکز کو، مسجد کو 24 گھنٹہ بھرے رہنے کا انتظام کریں اور اپنی ہر مسجد میں بیٹھ کر مسجد وار جماعت بنائیں اور 24 گھنٹے اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کا فکر کریں. ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آباد کریں گے، اور علم کے حلقوں سے، ایمان کے حلقوں سے، حدیث و قرآن کے حلقوں سے اور سیکھنے سکھانے کے حلقوں سے ہم مسجدوں کو آباد کریں گے. تو اللہ رب العزت ہمارے گھروں کو آباد کرے گا، ہمارے گھروں کو رحمتوں سے بھر دے گا، ہمارے گھروں میں دولتوں سے بھر دے گا، رحمتوں کی بارشیں برسائے گا، ہماری اولادوں کو نیک صالح دین کا دائی بنائے گا. ہمارے گھر آسمان والوں کے لیے چمکدار دکھائی دیں گے جب میرے دوستو ہم اپنے گھروں سے نوجوانوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو مسجد کا عادی بنائیں گے.
مسجد کے اعمال کا عادی بنائیں گے، مسجد میں رہنے والا بنائیں گے، مسجد میں وقت دینے والا بنائیں گے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں خدا ہر چھوٹے بڑے ضرورت اور حاجت کو اللہ اپنی قدرت سے پورا کرے۔ پورا کرنے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے۔ یہ مت سمجھو کیسے ہوگا، ارے اللہ کو مت دیکھو کیسے کرے گا، وہ بڑی قدرت والا ہے اور کر کے دکھائے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کی قدرت کی نوعیت، پہلی نوعیت یہ ہے اللہ بغیر چیزوں کے چیز بناتا ہے، بغیر آدمی کے آدمی بناتا ہے، بغیر درخت کے درخت بناتا ہے، بغیر آسمان کے آسمان بناتا ہے، بغیر انسان کے انسان بناتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا پہلا درجہ ہے، پہلی نوعیت ہے۔ اور دوسرے اللہ چیزوں میں سے چیزیں نکالتے ہیں۔ کون نکالتا ہے؟ ارے کون نکالتا ہے؟ گیہوں سے گیہوں نکالا، آم سے آم کا پھل نکالا، جامن سے جامن کا پھل نکالا، مٹر سے مٹر کا پھل نکالا۔ سمجھے؟ سب کون نکال رہا ہے؟ اللہ بنا رہے ہیں، اللہ بنا رہے ہیں۔ نظر آتا ہے انسانوں سے انسان بچہ بن رہا، نہیں، عورت بچہ نہیں دیتی، اللہ دیتے ہیں۔ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں۔ بہت ساری دنیا میں عورتیں ہیں، انہوں نے نکاح بھی کیا ہے لیکن اولاد سے محروم ہے، اولاد سے محروم ہے۔ پتا چلا میاں بیوی بچہ نہیں بناتے، اللہ بناتا ہے۔ کون بناتا؟ اللہ بناتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، قدرت اللہ کی ہے۔ آج ہم اللہ کی قدرت کو نہیں سمجھتے۔ قدرت کے اللہ نے اپنی قدرت کی دو نوعیتیں بنائی ہیں۔ ایک اللہ کی قدرت ہے اور ایک اللہ کی عادت ہے۔ ایک اللہ کی عادت ہے، یاد رکھنا، عادت ہے۔ قدرت تو ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آدمی پیشاب کرے، اللہ قادر ہے اس کے پیشاب سے آدمی بنا دے، اس کے پیشاب سے آدمی بنا دے۔ اللہ کو قدرت حاصل ہے۔ خدا دودھ دینے میں بھینس کا محتاج نہیں ہے، دودھ دینے میں بکری کا محتاج نہیں ہے، دودھ دینے میں گائے کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے بغیر بھینس کے ہماری دیواروں سے دودھ نکال سکتا ہے، ہمارے گھروں میں برتنوں سے درجنوں کو دودھ سے بھر سکتا ہے۔ وہ قدرت والا خدا ہے۔ اللہ کی قدرت ہر چیز پر قادر ہے۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ کے قبضے میں ہے، ہر بڑی سے بڑی چیز اللہ کے قبضے میں ہے۔ ملکن موت بھی اللہ کے حکم کے بغیر ایک مچھر کی روح نہیں نکال سکتی، سمجھے؟ اور اللہ کا حکم آ جائے تو بڑے بڑے سرداروں کی، بڑے بڑے بادشاہوں کی، بڑے بڑے ملک والوں کی، بڑے بڑے مال والوں کی، بڑے بڑے طاقت والوں کی منٹوں سیکنڈوں میں روح نکال کے موت کے گھاٹ اتار دیں۔ تو اللہ کا ہر شخص محتاج ہے، اللہ کی قدرت کا ہر آدمی، ہر فرشتہ، ہر انسان محتاج ہے۔ اللہ قدرت والے ہیں، انہوں نے اپنی قدرت کو استعمال کرنے کی دوسری شکل جو استعمال کی ہے وہ انسانوں میں سے انسان بنانا، چیزوں میں سے چیزیں بنانا، درختوں میں سے درخت بنانا، مرغی سے انڈا، انڈا سے مرغی، انڈا سے مرغی، بھینس کے اندر سے میرے دوستو گندگیوں کے اندر سے خدا پاک صاف دودھ نکالتا۔ یہ اللہ دے رہا ہے۔ اس لیے کہ اگر بھینس میں دودھ ہوتا تو بھینس ایک زمانہ آتا ہے دودھ دینا بند کر دیتی ہے، دودھ دینا، حالانکہ چارہ وہ کھاتی ہے، نہلائی ہو جاتی ہے، نہلائی ہو جاتی ہے، ہر قسم کی اس کی خدمت کی جاتی ہے، لیکن دودھ نہیں دیتی۔ دودھ وہ دعوت دیتی انسانوں کو، اے انسانوں میرے اندر دودھ نہیں ہے، میں دودھ کی برتن ہوں، دودھ کی برتن ہوں۔ جب اللہ دیتا ہے تو دیتی ہوں، اللہ کھینچ لیتا ہے تو میں دودھ نہیں دیتی۔ اس لیے زمانہ آتا ہے بھینس بھی سوکھ جاتی ہے اور دودھ دینا بند کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے مرغی انڈا دیتے دیتے ایک زمانہ آتا ہے انڈا دینا بند کر دیتی ہے اور وہ کڑک ہو جاتی ہے، ہماری زبان میں اس کو کڑک کہتے ہیں۔ اب وہ انڈا نہیں دیتی، ٹہلتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، لیکن انڈا نہیں دیتی۔ اور وہ دعوت دیتی ہے انسانوں کو، ہمارے اندر انڈا نہیں ہے، میں انڈے کی برتن ہوں، اللہ ڈالتا ہے تو میں دیتی ہوں، اللہ نہیں ڈالتا تو نہیں دیتی ہوں۔ ایسی تمام کی تمام شکلیں، عورت بھی عورت بچوں کی برتن ہے، سمجھے؟ بادل پانی کا برتن ہے، اور اب دودھ بھینس دودھ کی برتن ہے، سمجھے؟ مرغی انڈا کی برتن ہے۔ یہ سارے برتن ہیں، ڈالنے والے اللہ ہیں، ڈالنے والے اللہ ہیں۔ وہ عزت ڈال دیں گے تو عزت ملے گی، ناکامی ڈال دیں گے ناکامی ملے گی، چیزوں سے کامیابی نہیں ملے گی، مال سے کامیابی نہیں ملے گی، ملک سے کامیابی نہیں ملے گی۔ یہ کامیابی ناکامی کے برتن ہیں، ڈالنے والا اللہ ہے، ڈالنے والا اللہ ہے۔ وہ عزت ڈال دے گا، عزت مل جائے گی، اور عزت کے برتن میں ذلت ڈال دے گا، ذلت مل جائے گی۔
समझ में आ रही बात? आपने दूधदानी बनाया है, शक्करदानी बनाया है, अरे बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन जब आप उसमें दूध डालेंगे तो दूध निकलेगा। आप उस दूधदानी के अंदर पानी डाल दे तो दूध नहीं निकलेगा, पानी निकलेगा। ऐसी मेरे दोस्तों ये सारी की सारी जमीन से आसमान तक जितनी शक्लें आपको नजर आ रही हैं, ये सारी की सारी बर्तन है। क्या है? बर्तन है। देने वाला अल्लाह है, डालने वाला अल्लाह है। उस अल्लाह को जिसने हासिल कर लिया और उस अल्लाह पर जिसने ईमान यकीन बना लिया, उस अल्लाह को जिसने साथ ले लिया और उस अल्लाह की कुदरत पर यकीन जिसने कर लिया और उस अल्लाह की सिफात को अपनी जिंदगी में दाखिल कर लिया और अल्लाह के हुक्मों पर, नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर अपने आप को चल के दिखा दिया, तो अल्लाह की कुदरत उसकी मुआफ़क़त में इस्तेमाल होगी। कहाँ होगी भाई? अरे बोलो कहाँ होगी? अल्लाह की कुदरत उसकी मुआफ़क़त में इस्तेमाल होगी, याद रखना। अब तीसरी कुदरत अल्लाह इस्तेमाल करते हैं चीजों के मुकाबला में। किसके मुकाबला में? अरे बोलो किसके मुकाबला में? मौत के मुकाबले में खुदा अपनी कुदरत इस्तेमाल करता है तो हयात दे देता है। क्या दे देता है? अरे बोलो क्या देता है? हयात देता है। बीमारी की शक्ल में अल्लाह अपनी कुदरत को इस्तेमाल करता है तो उसको सेहत दे देता है। समझे? ये तीसरी अल्लाह के कुदरत का इस्तेमाल है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के अंदर है। कहाँ है? आग के अंदर है, मौत की शक्ल में है, मौत की शक्ल में है। कोई उस आग में नहीं दाखिल हो सकता, दाखिल होगा तो कोई बच नहीं सकता। लेकिन अल्लाह ने अपनी कुदरत को आग पर इस्तेमाल किया तो वो आग बाग बन गई। क्या बन गई? बाग बन गई। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक रोआ नहीं जला सकी। क्यों? अल्लाह ने अपनी कुदरत को मौत की शक्ल में इस्तेमाल किया तो हयात दे दिया। क्या दे दिया? हयात दे दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम दरिया के अंदर मछली के पेट में है। कहाँ है? मछली के पेट में है, मौत की शक्ल में है, कोई उनको बचा नहीं सकता। लेकिन अल्लाह ने उस मछली के ऊपर अपनी कुदरत का इस्तेमाल किया तो यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में पाल कर दिखा दिया। समझे भाई? मौत की शक्ल में अल्लाह ने हयात दे दिया। क्या दे दिया? हयात दे दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को मौत की शक्ल में अल्लाह ने हयात दिया और दरिया से पार कर दिया, दरिया से पार कर दिया। और फिरौन के लश्कर को हयात की शक्ल में अल्लाह ने मौत दे दिया। वो समझते थे जैसे मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम इस रास्ते से पार हो गई, मैं भी पार हो जाऊंगा। बड़े यकीन से, बड़ी ताकत से, बड़े हौसले के साथ, जज्बे के साथ पानी के भरे हुए रास्ता में चले तो अल्लाह ने उनके लिए इस्तेमाल किया अपनी कुदरत को, तो मौत के घाट उतार दिए। जब अल्लाह अपनी कुदरत को इस्तेमाल करता है तो मौत की शक्ल में हयात देता है, हयात की शक्ल में मौत देता है। कारून हयात की शक्ल में है। कौन सी शक्ल में? हयात की शक्ल में है। अल्लाह ने उस हयात की शक्ल पर अपनी कुदरत दिखलाई तो मौत के घाट उतार दिया और जमीन में धसा दिया। कहाँ धसा दिया? जमीन में धसा दिया। इसलिए मेरे दोस्तों, मोमिन वो है, कामयाब वो है, इज्जत वाला वो है जो अल्लाह की कुदरत को अपनी मुआफ़क़त में इस्तेमाल कर ले। आज बड़े बूढ़े कहते हैं ये जमीन अल्लाह की कुदरत है, यह आसमान अल्लाह की कुदरत है, ये दरख्त अल्लाह की कुदरत है। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये आसमान अल्लाह की कुदरत नहीं है, ये जमीन अल्लाह की कुदरत नहीं है, ये दरख्त और पत्थर अल्लाह की कुदरत नहीं है। अगर इसको अल्लाह की कुदरत मानते हो एक दिन ये खत्म हो जाएंगे। क्या अल्लाह की कुदरत खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, ये अल्लाह की कुदरत नहीं है। अल्लाह की कुदरत से बनी हुई शक्लें, बनी हुई अल्लाह की कुदरत से बनी हुई शक्लें हैं। अल्लाह की कुदरत तो अल्लाह के साथ तसीफ है। जिस तरह अल्लाह खत्म नहीं होंगे उसी तरह खुदा की कसम अल्लाह की कुदरत भी खत्म नहीं होगी। इसलिए मेरे दोस्तों, कामयाब वो शख्स है जो अल्लाह की कुदरत पर भरोसा करे, अल्लाह की कुदरत पर एतमाद करे, अल्लाह की कुदरत पर यकीन करे और अल्लाह के हुक्मों पर अपने आप को चलाए, अपने आप को चलाए, नबी के तरीकों पर अपने आप को इस्तेमाल करे और फिर इबादत में अपने आप को मजबूत करे। जो अल्लाह का हुक्म आ जाए अपनी गर्दन झुका दे, समझे भाई, और उसकी इताअत कर ले। समेना व अताना, ये सहाबा की सिफत है। हमारी पूरी उम्मत के अंदर भी ये सिफत पैदा हो। जो सुनेंगे वो करेंगे, जो सुनेंगे वो करेंगे, जो सुनेंगे वो मानेंगे,
ایمان کی سب سے بڑی صفت میرے دوستو اطاعت ہے. کیا ہے؟ اطاعت ہے. دعوت کی اس محنت پر جب ہم محنت کریں گے اور ایک ایک بندوں میں چل پھر کر کے اللہ کی بڑائی کا بول بولیں گے, اللہ کی قدرت کو سمجھائیں گے, تو سب سے پہلے اللہ ہمارے دل کا یقین بدلے گا. کیا بدلے گا؟ یقین بدلے گا. اور دوسرے اللہ ہمارے اندر صفت اطاعت کی پیدا کرے گا, اطاعت کی صفت پیدا کرے گا, ماننے کی صفت پیدا کرے گا, سر چکانے کے اللہ کے سامنے اللہ میرے دوستوں فیصلہ کرے گا. اس لیے اطاعت آئے گی. اطاعت اللہ کے حکموں پر چلائے گی. کدھر چلائے گی؟ اطاعت اللہ کے حکموں پر چلائے گی. جب آدمی مطیع بن جاتا ہے, فرما بردار بن جاتا ہے, پکا مسلمان بن جاتا ہے, اللہ کے حکموں پر چلنے لگتا ہے, تو اللہ دوسری صفت اس کے اندر تقویٰ کی پیدا فرماتے ہیں. جو تقویٰ اس کو برائیوں سے روکتا ہے, برائیوں سے روکتا ہے, گناہوں سے روکتا ہے, اور اللہ کی عبادت پر کھڑا کرتا ہے, خدا کی نصرت کے اور مدد کے, روزی کے, برکت کے, رحمت کے دروازے کھلواتا ہے. یہ تقویٰ جب زندگی میں آتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں, خدا کا غیبی نظام اس کے ساتھ ہوتا ہے. تقویٰ والے ایسے محبوب خدا کے یہاں بن جاتے ہیں کہ اگر کوئی متقی کی غیبت کرتا, کیا کرتا؟ متقی کی غیبت کرتا ہے تو اللہ کا عرش غضب کی وجہ سے ہلنے لگتا ہے. یاد رکھنا, خدا کی قیمت, خدا کیا قیمت ہے, تقویٰ والوں کی قیمت ہے, صفات والوں کی قیمت ہے, ایمان والوں کی قیمت ہے, فرما برداروں کی قیمت ہے. اس لیے مسلمان چیزوں سے قیمتی نہیں بنے گا, ملک اور مال سے قیمتی نہیں بنے گا, خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے قیمتی بنے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ساتوں زمین اور آسمان سے طاقتور ہے. کیا ہے؟ طاقتور ہے. اس لیے حضور والی زندگی ہماری زندگی بن جائے, آپ کا طور طریقہ ہماری زندگی کا مقصد بن جائے. ہم کسی کے پیچھے نہیں چلیں گے, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں گے. ہم کسی کی اطاعت نہیں کریں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستو 13 سالہ زندگی میں مکہ مکرمہ کے اندر رہ کر صحابہ کا ایمان بنایا, ان کے ایمان کو قوی کیا, ان کے اندر طاقت پیدا کی, اللہ سے ہونے کا یقین, اللہ سے پلنے کا یقین, خدا کی قدرت سے زندگی بننے کا یقین, موت کا یقین, مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین.